حضرات محترم، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ محترم سامعین، چونکہ عنقریب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں میں سے ایک بہت اعلیٰ اور عظمتوں والا، شرافتوں والا مہینہ اور مہمان ہے جو ہمارے پاس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب ہمارے رشتہ داروں میں سے جو ہم سے سب سے قریب اور عزیز تر ہمیں ہوتا ہے، جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو اس کی ہم تیاری کرتے ہیں، اور اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو چیز تیار کرتے ہیں تو اپنی بھی زیب کو جو زیب تن ہے اس کو بھی مزین کر دیتے ہیں، تاکہ وہ دیکھ کر ہمیں خوش ہو کہ ہم بھی تیار ہوئے ہیں اس کے لیے۔ تو اس کی تیاری میں کیا کچھ تیار نہیں کرتے، گھروں کو سجاتے ہیں، راستوں میں پھول بچھاتے ہیں، اور اپنے تن پہ جو کچھ ان سے ہو سکا محنت کر کے اس کو بھی زیب و زینت سے آرائش کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام یہ ہمیں مل رہا ہے، اور یہ مہینہ یہ اس بات کا متحمل ہے کہ اس کی تیاری بھی ایسی کی جائے جیسے کہ ہم اپنے ایک خاص مہمان کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کی تیاری کیسی کرنی ہے؟ اس کی تیاری سے چند دن، چند مہینے پہلے سے ہمارا ذہن یہ بنا ہو، ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ عنقریب ہمارے پاس یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے لیے میں نے کیا تیاری کرنی ہے، اس مہینے نے مجھ سے کیا تقاضا کرنا ہے۔ اور پھر اس سے جتنا ہم قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ہماری اس تیاری میں اور اضافہ ہونا چاہیے اور حرص ہونی چاہیے۔ یقیناً مسلمان اور مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا نام سنتے ہی اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دل اور جان سے وہ اس کا احترام کرتا ہے، اور جیسے ہی مہینہ قریب آتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں نمازوں میں جو ہے نا اہتمام کے ساتھ جاؤں، اور باقی طاعات اور عبادات اس کا بھی میں اہتمام کروں، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کروں، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ حرص پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو تیاری کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے کے جو عبادات ہیں ان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں مزید رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اور اس کے ساتھ مزید طاعتوں کا ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اب آگے رمضان المبارک کے ہم قریب ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے جو پہلے 15 دن ہوتے تھے ان کے اندر روزوں کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور آخری ایام میں پھر ان کو ذرا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اس تیاری کے لیے کہ رمضان المبارک میں یکدم جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیے وہ مشکل اور پریشانی کا سبب نہ ہو، تو پہلے سے اپنی عادت بنا دیتے کہ چند دن روزہ رکھ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھیں گے تو وہ ہماری عبادتوں کے اندر، ہماری طاعت کے اندر اور ہماری نمازوں کے اندر سستی نہ آئے۔ اس کی گویا کہ ایک مشق ہوتی تھی۔ تو ہم بھی اپنی یہ مشق جاری رکھیں کہ ہم نے بھی ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، ذکر اذکار، تسبیحات، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہو ہماری پہلے سے عادت بنی ہوئی ہو اور ہمارا اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے۔ اور یکدم اگر رمضان المبارک کے اندر ہم عبادات شروع کرتے ہیں تو شروع دنوں کے اندر آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ چند دن آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوتی ہے، نمازی حضرات آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ چند دنوں کے بعد دیکھیں تو وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ شروع سے انہوں نے اپنا مزاج بنایا نہیں ہوتا، وہ مشق انہوں نے نہیں کی ہوتی، اور جب یکدم اس کو شروع کرتے ہیں تو طبیعت پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، پھر 1 2 3 دن تک وہ عمل جاری رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں سستی آ جاتی ہے، پھر آخری دنوں میں وہ دوبارہ آتے ہیں، تو درمیان کے دنوں میں گویا کہ تراویح سے بھی دور
اور وہ عبادات اور ذکر اذکار اور تلاوت جو تھی وہ بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے اس کی گویا کہ وہ تیاری نہیں کی ہوتی، وہ استقبال جو اس کا رمضان المبارک کا ہونا چاہیے تھا وہ استقبال ہم نے نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کے آزار النساء ہونے کی وجہ سے ان کے جو روزے رہ جاتے ہیں، ان روزوں کا جو قضا ہے اس کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ شعبان المبارک ہے، کہ شعبان کے مہینے کے اندر ہم اپنے جو قضا روزے ہیں اس کو بھی اہتمام کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم اس کو رکھیں۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے مہینہ رمضان المبارک میں رہ جاتے تھے تو اس کا جو اہتمام تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ مجھے باقی مہینوں میں اس کی توفیق نہیں ملتی تھی، میں شعبان کے مہینوں میں اس کی قضا کرتی تھی۔ تو یہ اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ اہتمام ہوتا تھا کہ اپنے جو نظر کے روزے ہوں یا اسی طریقے سے قضاء روزے ہوں یا کچھ بھی ایسے ان کو جو عبادات کرنے کا جو موقع ملتا روزہ رکھنے کا، تو سب سے زیادہ اہتمام شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر رمضان المبارک آنے والے ہیں تو اس کی تیاری ہوتی جائے۔ تو پھر محترم سامعین، اس مہینے کی عظمت اور شرافت کا اہتمام اس سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کر کے اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک مہینہ جو شرافتوں والا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر والی رات ہے، فرمایا اس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور اس مہینے کو یہ اس شرافت اور عظمت کے جو یہ گویا کہ وقار ملا ہے، وہ قرآن کریم کے نزول کی بھی ایک جو نا اہمیت ہے کہ وہ اس کے اندر نازل ہوا، جس وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس کی عظمت ہے، کہ ایک آدمی ہزاروں مہینے کئی سال گویا کہ وہ عبادت کرتا رہے، اس کو کتنا اجر ملے گا۔ اور یہ واحد رات، اس کے اندر اگر ایک رات کا اہتمام کرے عبادت کا تو ان تمام مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کے ثواب ہے۔ اور پھر صرف یہی ایک رات نہیں، اس رمضان المبارک کی ساری راتیں گویا کہ برکتوں اور عظمتوں والی ہیں۔ اس رات کے اندر ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر اذکار تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن کو چونکہ ویسے بھی ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اب رات جو آتی ہے اس کے اندر کچھ ٹائم کچھ وقت ہم نکال کر، اور اس کے اندر ہم تراویح تو ویسے بھی مسلمان ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ تراویح بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ تراویح بھی ہم پڑھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار سنت عمل ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو صحیح۔ کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، پہلی والی، بعد والی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، صبح فجر کی پہلی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، عشاء کی بعد والی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ان مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کے درجے میں ہے، اور اس کے چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور مسلسل جو اپنی عادت بنا دے گا چھوڑنے کی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے فرض چھوڑ دیا، اور اس کے اتنا گناہ گویا کہ اس نے کیا ہے کہ اس نے فرض ایک چھوڑ دیا ہے۔ اور واجب کو چھوڑنے والا آپ صاحب علم ہے کہ وہ واجب جہنم ہوتا ہے، کہ ایک آدمی واجب چیز کو چھوڑ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے، کہ وہ اس عمل کو گویا کہ اہمیت نہیں دیتا تو اس نے گویا کہ اس کا انکار کر دیا، اور اس کے انکار کرنے والا گویا کہ وہ مومن نہیں رہتا۔ تو اسی لیے تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ اس کے جماعت کا اہتمام تو بعد میں ہوا، لیکن تراویح تو شروع ہی سے جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے سے تراویح پڑھتے تھے، جماعت بعد میں آئی ہے، تراویح تو پہلے سے تھی، تو تراویح ہم پڑھیں، ہم جتنے بھی ہم سے ہو سکے کہ ہم تراویح کے اندر بھرپور کوشش کریں۔ اور پھر اس جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم خود اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو کم از کم سن تو لیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا جتنا ثواب ہے تو سننے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ جیسے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم اس قرآن مجید کو پوری کو سن تو لیں۔
اپنے کانوں سے سنیں اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیں، تاکہ یہ قرآن مجید کی نورانیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر باقی مہینوں کے اندر ہمیں یہ عبادات کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری تیاری اس کی یہ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ دو آدمی دور دراز قبیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، اور اسی موقع پر وہ اسلام قبول کر چکے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہ زندہ رہے، پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا اس سے مزید 1 سال بعد تک زندہ رہا، پھر اپنی موت وہ گویا کہ مر گیا۔ اب یہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور ان 2 شخصوں کو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جب آ کر یہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک اندر جنت کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک شخص آتا ہے، اور ان میں سے جو آدمی 1 سال بعد مرتا ہے، اپنی موت مرتا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر پہلے جنت میں لے جاتا ہے، اور پھر جو دوسرا شہید ہوتا ہے اس کو دوسرا شخص آتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے۔ پھر میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں تو اندر سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کا ابھی وقت نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح ہوئی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام بھی تعجب کرنے لگے کہ دیکھیں وہ شخص جس نے صرف 1 سال بعد اس کی وفات ہوئی تو وہ شخص پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تو وہ بعد میں جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ تعجب ہوتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ دونوں شخص مسلمان تھے، دونوں عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان میں سے جو پہلا تھا وہ زیادہ محنتی تھا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر پہلے اللہ کے حضور پیش ہوا، لیکن جنت میں وہ بعد میں جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے بعد جو شخص تھا، وہ جو دوسرا شخص تھا، وہ 1 سال تک زندہ رہا؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کیا اس نے آئندہ سال کے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں رکھے ہیں۔ فرمایا یہی وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام میں اتنا فرق رکھا ہے کہ جس نے 1 سال زندہ رہ کر مزید رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ دوری ہے اس کی، اتنا بلند مقام۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو اہتمام سے رکھتا ہے اور اس کے اندر تراویح پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں سے بھی زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہماری نیت بھی خالص ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ نیتوں کا سارے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ اگر نیت کے اندر ذرا بھی ریاکاری کھوٹ آ گئی ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ چھوٹا سا عمل ہم نے کیا اور ہم نے اس کے اندر اخلاص سے وہ عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبولیت رکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص نیت سے آپ اگر ایک کھجور کا دانہ دے دیتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو احد پہاڑ جتنا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بھی بڑھ کر عبادات کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، فرمایا کہ آپ کو ذرہ برابر بھی اس کا اجر نہیں ملتا، وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ نیتیں ہماری خالص ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے عبادت کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهَا، کہ جو دنیا کی زیب و زینت کو چاہتا ہے ہم اس میں سے تو اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو اس کو سب کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے بدلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے، دلوں کے اندر وہ حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں ختم کر دیں، وہ عداوتیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے کے اندر اس کو نکال دیں تاکہ آپ کا دل صاف ہو۔ اس لیے کہ دل ایک برتن ہے اور برتن کے اندر جیسے آپ جو چیز رکھو گے آپ کو وہی میسر ہوگی۔ برتن کے اندر، گلاس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں تو وہ دودھ ہمیں ملے گا، اگر اس برتن کے اندر گندگی، پیشاب ڈال کر ایک شخص کہے کہ اس سے مجھے دودھ مل جائے، ہرگز اس کو دودھ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ برتن کے اندر جو چیز ہوگی وہی ملے گا۔ ہمارا دل صاف ہوگا تو ہمیں اس کا اجر اس طریقے سے ملے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ آپ کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح و سالم ہے، وہ درست ہے، اس کی اصلاح ہوئی ہے، آپ کا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہے، سارا کا سارا جسم اور سارا ڈھانچہ جو ہے یہ بیکار ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، کہ یہ دل صاف ہے تو ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہے، اگر یہ دل بیکار ہے تو آپ کا پورا بدن گویا کہ وہ بیکار ہے۔ تو ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا یہ جو دیا ہوا انعام ہے اس کا شکر بھی ادا کرنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس میں مزید اضافہ کر کے دوں گا، اور اگر انکار کرو گے تو فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم بئس القرار، فرمایا کہ تم اگر میری ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو میں انہیں تبدیل کر کے تمہیں اس کا برا اجر عطا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جہنم ہے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کا آپ شکر ادا کریں، اس نعمت اور اس احسان کو آپ اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر احسان مان کر اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا یہی طریقہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے وقت کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ اور پھر اگلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 2 پروانے عطا کیے جائیں گے، ایک تو دنیا کے اندر ہی مل جائے گا، دوسرا آخرت میں ملے گا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا، وہ منافق نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کو پروانہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرے گا۔ تو اس لیے تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور اس مہینے کے اندر جو مشق آپ کریں گے اس کو پھر مزید برقرار رکھنی ہے، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں جو رمضان المبارک کے بعد 11 مہینے مزید اور آئیں گے اس مہینوں کے اندر ہماری یہ عبادت برقرار رہے۔ اس کو رمضان المبارک تک محدود نہیں رکھنا، اس کو لامحدود رکھیں تاکہ آگے تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، فرمایا جس کے اوپر دعاؤں والے دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا گویا اللہ نے ساری رحمتیں اس کے اوپر کھول دی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے 40 سال تک میں نے مسجد میں بیٹھ کر مؤذن کی اذان سنی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دعاؤں کا جو اہتمام کرتا ہے، جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو فرمایا اللہ ایسے کریم اور سخی ذات ہیں کہ وہ اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے اس کو خالی واپس لوٹا دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا صدقے دل سے مانگا کریں، اللہ رب العزت کبھی ناکام و نامراد واپس نہیں لوٹائیں گے، آپ کے دعاؤں کو قبول کریں گے، لیکن اس دعا کو بھی صحیح طریقے سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری عرض یہ سن لیں کہ ہم جب اذان سنتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ مؤذن جیسے الفاظ کہے آپ ویسے کہو، قولوا مثل ما یقول المؤذن، ہاں سوائے 2 جگہوں پر، فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اس کے علاوہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ آپ نے کہنے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ مؤذن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ بھی غلط ہے۔ آخر میں بھی آپ نے کہنا لا الہ الا اللہ۔